دوستو ہماری زمین پر موسم کس طرح سے چینج ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب زمین کی بھی ایک رنگ موجود تھی۔ یہ بالکل ایسی رنگ تھی جس طرح کی رنگ آج ہم سولر سسٹم کے دوسرے بڑے پلانٹ کے گرد دیکھتے ہیں، لیکن اب وہ رنگ زمین کے گرد موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ رنگ کہاں گئی؟ تو ان سوالات کے جوابات جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ رنگ آج چاند کا حصہ بن چکی ہے، یعنی اس رنگ کا ملبہ آج چاند کے اندر ہے۔ لیکن آخر کار یہ کیسے اس رنگ کا ملبہ چاند کے اندر چلا گیا؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈائنوسارز کے خاتمے کے مطابق بتایا تھا کہ زمین پر ایک بہت بڑا اسٹیرائڈ گرا تھا جس نے زمین کا حلیہ ہی بدل دیا تھا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین سے صرف اور صرف اسٹیرائڈ ہی ٹکراتے ہیں، بلکہ زمین پر ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب زمین سے ایک سیارہ ٹکرایا تھا۔ یہ سیارہ تقریباً مارس کی سائز کا تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک اسٹیرائڈ نے زمین پر گرنے کے بعد زمین کا ماحول ہی بدل دیا، تو ایک بڑے پلانٹ کے ٹکرانے کے بعد زمین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ وہ وقت تھا جب کہ ابھی زمین ہی نئی بنی تھی۔ اس سیارے نے زمین سے ٹکرانے کے بعد زمین کا پورا حلیہ ہی بدل دیا اور زمین میں بڑی تبدیلیاں ہوئے۔ زمین سے ٹکرانے والے اسی سیارے نے زمین کی رنگ بھی غائب کی تھی اور اسی سیارے نے چاند بھی بنا ڈالا۔ لیکن آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس کو ذرا سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا آپ کے اسکول، یونیورسٹی یا کالج کے آفس وغیرہ میں ٹیبل پر زمین کا ایک ماڈل رکھا گیا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں زمین کو ذرا ٹیڑھا سا رکھا گیا ہوتا ہے، یعنی زمین کو ایک طرف جھکا کر کے رکھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ماڈل سیدھا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس میں زمین کو ٹیڑھا ہی کیوں رکھا جاتا ہے، یعنی زمین کو جھکا ہوا کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ٹیڑھی ہی ہے، یعنی زمین ایک طرف جھکی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ زمین تو گول ہے، زمین کا جھکنا کیسے ہوا؟ آپ کو بتا دوں کہ زمین فٹ بال کی طرح واقعی گول ہے، لیکن یہ چونکہ لٹو کی طرح گول گھوم رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر اور نیچے کی دو فلائٹس پھر بھی بنتی ہے۔ اب سورج کی گرد باقی پلیٹس تو یوں ہی سیدھی گھوم رہے ہیں، لیکن ہماری زمین یوں گھومنے کے بجائے ذرا ٹیڑھی گھوم رہی ہے۔ لیکن جب یہ زمین شروع میں بنی تھی تو یہ بالکل سیدھی تھی، اور اس کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی ایک بڑا پلانٹ۔ یہ 4.5 بلین سال پہلے کی بات ہے کہ جب زمین ابھی تازی بنی تھی کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ایک پلانٹ جس کا نام تھیا تھا، یہ پلانٹ بڑے زوردار طریقے سے زمین سے آ کر ٹکرا گیا اور اس پلانٹ کا سائز مارس پلانٹ کے برابر تھا۔ یہ پلانٹ زمین کی طرح بڑھتا گیا اور بڑی زوردار طریقے سے زمین سے ٹکرا گیا، اور ٹکرانے کے بعد اس نے زمین کو ایک طرف جھکا دیا، اور آج زمین سیدھی نہیں گھوم رہی بلکہ اس کا ٹیڑھا پن 23.5 ڈگری تک ہے، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے زمین میں کئی تبدیلیاں آئے، جس میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ زمین نے اور طرف بھی گھومنا شروع کر دیا۔ اب زمین کا ایک گھماؤ تو اپنے ایکسس کی گرد، یعنی اپنے محور کی گرد تو یہ گھوم رہی ہے، اور یہ اپنے ایکسس کے گرد ایک راؤنڈ 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیتی ہے، اور پھر اسی طرح گھومتے یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد گھومتے ہوئے یہ ایک اپنا راؤنڈ 365 دنوں میں مکمل کر لیتی ہے، جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں۔ لیکن زمین کا تیسرا گھماؤ وہ سیارے کی وجہ سے بنا جسے ہم تھیا کہتے ہیں، اور زمین کے تیسرے گھماؤ کو ہم ایکزل پروسیشن کہتے ہیں۔ زمین کے تیسرے گھماؤ کو ہم ایک لٹو کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ لٹو تو آپ سب نے یقیناً بچپن میں کھیلا ہی ہوگا۔ کچھ لٹو زمین پر بالکل اسموتھ گھومتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ گھوم رہا ہے کیونکہ وہ وائبریشن نہیں کرتے۔ لیکن جب کچھ لٹو آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ ان کی نف ذرا ٹیڑھی لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم انہیں گھماتے ہیں تو وہ لٹو گھومتے ہوئے ذرا لڑکھڑاتے رہتے ہیں، اور لڑکھڑاتے ہوئے بھی وہ اپنے گرد کے ایک راؤنڈ مکمل کرتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح زمین سورج کے گرد گھوم تو رہی ہے، لیکن یہ ذرا جھکتے ہوئے گھوم رہی ہے، اور جھکتے ہوئے اس کا جو راؤنڈ ملتا ہے یہ تقریباً
26,000 سالوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس جھکاؤ کا زمین پر ایک بہت بڑا اثر بھی ہے، جسے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کرتے ہیں کہ زمین پر سردیاں اور گرمیاں کیوں آتی ہے، تو اس کی بڑی وجہ زمین کا جھکاؤ بھی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زمین پر سردیاں اس لیے آتی ہے کہ جب زمین سورج سے دور ہو جاتی ہے، اور گرمیاں اس لیے آتی ہے کہ زمین جو ہے نا وہ سورج کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک حیرت کی بات یہ بھی بتاؤں کہ جون جولائی کی گرمیاں زمین سورج سے دور ہو جاتی ہے اور جنوری کے مہینے میں قریب ہوتی ہے، لیکن تب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے۔ زمین پر موسم بدلنے کی وجہ کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زمین سورج سے نزدیک یا دور ہوتی کیوں ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ زمین سورج کے گرد بالکل گول گول نہیں گھوم رہی، بلکہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے اس کا دائرہ ایک انڈے کی طرح یعنی اوول شکل میں یہ گھومتے ہوئے اس کا موشن ایسا ہے کہ کبھی یہ سورج کے قریب ہو جاتی ہے اور کبھی یہ سورج سے دور چلی جاتی ہے۔ لیکن زمین کے سورج سے دور ہونے پر گرمی اور نزدیک ہونے پر ٹھنڈ کی وجہ بھی زمین کا جھکاؤ ہے۔ زمین کی گھماؤ کی وجہ سے ہی جو دو پولز بنتے ہیں، یعنی ایک پول اوپر اور دوسرا نیچے زمین کے، ان دونوں حصوں کو ہم دو جیوگرافک ہیمسفیئر میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی ہم ان دونوں ٹکڑوں کو نارتھ ہیمسفیئر اور ساؤتھ ہیمسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اب زمین کے نارتھ ہیمسفیئر پر جو ملک ہوتے ہیں تو جنوری اور فروری کے مہینوں میں یہ سورج سے ذرا دوری پر ہوتے ہیں، کیونکہ زمین کا جھکاؤ ایسا رہتا ہے کہ ان پر سورج کی روشنی انڈائریکٹ پڑتی ہے، اور ان دنوں میں زمین کے ساؤتھ ہیمسفیئر پر جو ملک آتے ہیں وہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے، یعنی ان کو سورج کی روشنی کا ڈائریکٹ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر گرمی ہوتی ہے۔ لیکن جنوری کے بعد زمین کے سورج سے گھومتے ہوئے کچھ مہینوں بعد جون جولائی کے مہینوں میں نارتھ ہیمسفیئر سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ ساؤتھ ہیمسفیئر سورج کی روشنی کا ڈائریکٹ سامنا نہیں کرتا، اس لیے ان دنوں میں نارتھ ہیمسفیئر پر گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور ساؤتھ ہیمسفیئر پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زمین کے یہ دونوں پولز کی وجہ سے ہماری چینجز ہوتے رہتے ہیں موسم کے۔